ان پناہ گزینوں میں سے کچھ 2 اشروں سے جنوبی افریقہ میں مقیم ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اب خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ زیادہ تر کا تعلق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے ہے، جہاں وہ جنگ سے جان بچا کر فرار ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ میں غیر ملکیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ سے ان کے چھوٹے کاروباروں کو لوٹنے، گھروں میں چوری چکاری اور ان پر جسمانی حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے ملک میں مصائب سے بچ کر فرار ہوئے تھے اور یہاں جنوبی افریقہ آ گئے، لیکن یہاں ہمیں مزید پریشانیوں، مزید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ غیر ملکیوں سے نفرت پر مبنی یہ حملے ایک حقیقت ہیں۔ جنوبی افریقہ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ پناہ کے متلاشی مقیم ہیں۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ ایک محلے سے دوسرے میں کمیونٹیز میں منتقل ہونے کے باوجود تشدد نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب وہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ انہیں کسی تیسرے محفوظ ملک میں بھیج دیں۔ وہ کسی بھی ایسی جگہ ہمیں بھیج دیں جہاں ہم اپنے خاندان کے ساتھ محفوظ رہیں، جہاں ہم اپنی زندگی جی سکیں اور ہمارے بچے اسکول جا سکیں۔ سن 2008 کے بعد سے جنوبی افریقہ میں غیر ملکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی تشدد میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا ہے، جس میں فسادات اور قتل کے واقعات شامل ہیں۔ اس سال کے شروع میں تارکین وطن کے خلاف مظاہروں کی ایک لہر کے درمیان زمبابوے کے ایک شہری کو جوہانسبرگ ٹاؤن شپ کے علاقے میں حکام کے مطابق اس کی قومیت کے باعث قتل کر دیا گیا۔ ماہرین اس مسئلے کے لیے ملک کی تشدد کی تاریخ، سماجی اقتصادی مسائل اور غیر ملکیوں کے نفرت پر مبنی سیاست میں اضافے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ Normally when there's xenophobic violence is that عموماً جب غیر ملکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی تشدد ہوتا ہے تو پھر کوئی تفریق نہیں رہتی کہ آپ پناہ گزین ہیں یا پناہ کے متلاشی۔ اگر حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نظر نہیں آتی تو یہ ملک میں موجود تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی بھی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ زیادہ تر پناہ گزینوں کے لیے دوبارہ آبادکاری کا متبادل موجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر صرف 1% پناہ گزین غیر معمولی حالات کے باعث ایک میزبان ملک سے دوسرے ملک منتقل کیے جاتے ہیں۔ It's really only the most vulnerable refugees. صرف سب سے زیادہ کمزور درجے کے پناہ گزین ہی دوبارہ آبادکاری کے اہل ہوتے ہیں۔ وہ یا تو جنسی یا صنفی بنیاد پر تشدد سے بچ جانے والے ہیں، خطرے کا شکار بچے اور خواتین ہیں، یا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو مذہبی بنیاد پر ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم در حقیقت ان پناہ گزینوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ مقامی معاشرے میں انضمام یا وطن واپسی کی پیشکش کو قبول کریں، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ سڑکوں پر رہیں۔ لیکن یہ پناہ گزین کہتے ہیں کہ دوبارہ انضمام کوئی متبادل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک ان کے لیے جنوبی افریقہ سے منتقلی کا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آتا وہ یہاں کیمپوں میں ہی رہیں گے۔ لنڈا گفٹیش کی رپورٹ کے ساتھ خالد حمید، وائس آف امریکہ۔